بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا محترم عزیز بھائی اور دوستو، شعب ابی طالب کا واقعہ اس سے پہلے گزرا۔ بہت مصیبتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ وہ 3 سال گزرے، لیکن آخر کار وہ جو صحیفہ تھا وہ دیمک کی نظر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دی۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا واقعہ ہے کہ اسی عرصے میں کہ جب شعب ابی طالب کا واقعہ جب چل رہا تھا، اسی عرصے میں کہ جب بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور تھے، بند تھے، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت کی نیت سے نکلے تاکہ مہاجرین حبشہ سے جا کر ملے۔ جب مقامی برق الغمات پر پہنچے تو قبیلہ قارہ کے سردار ابن الدغنہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن الدغنہ نے پوچھا، اے ابو بکر، کہاں کا قصد ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی زمین میں سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ میری قوم نے نکال دیا کا مطلب یہ نہیں کہ اس موقع پر لوگوں نے ان کو نکالا، مطلب ہے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں اپنے علاقے کو چھوڑ جاؤں۔ ابن الدغنہ نے کہا، اے ابو بکر، تم جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ تم ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ، قرضہ و تاوان اٹھاتے ہو، مہمان نواز ہو، حق کے معین و مددگار ہو۔ میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، تم لوٹ جاؤ۔ ابن الدغنہ نے سرداران قریش کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کیا اور سرداران قریش سے مخاطب ہو کر کہا، ابو بکر جیسا آدمی نہیں نکلتا اور نہیں نکالا جاتا۔ کیا ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نواز ہے، حق کا معین و مددگار ہے؟ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو تسلیم کیا اور یہ کہا کہ آپ ابو بکر سے یہ کہیں کہ اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اعلان نہ کرے، اعلانیہ طور پر نماز نہ پڑھے، بآواز بلند قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام پر مفتون نہ ہو جائے۔ ابن الدغنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ کر لوٹ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرنے لگے۔ بات چندے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یعنی کچھ روز کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے صحن میں ایک مسجد بنا لی کہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ قریش کے بچے اور عورتیں ٹوٹ پڑتے اور تعجب سے لگاتار ٹکٹکی باندھے ہوئے ابو بکر کو دیکھتے رہتے۔ جس کو دیکھتے اس کی نظر کا منتہا اور غایت ابو بکر تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خدا کے خوف سے بہت رونے والے مرد تھے، مگر باوجود مرد ہونے کے تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں کو تھام نہیں سکتے تھے۔ اسی وجہ سے سامعین، سننے والے اپنے دلوں کے مالک نہیں رہتے تھے۔ ہزار کوشش بھی کرے مگر ابو بکر کی تلاوت کے وقت دلوں کو تھام نہیں سکتے تھے۔ سرداران قریش نے جب یہ حال دیکھا تو گھبرا گئے اور فوراً ہی ابن الدغنہ کو بلا بھیجا اور ابن الدغنہ سے شکایت کی کہ ہم نے ابو بکر کو آپ کے کہنے سے اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں مخفی اور پوشیدہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی کرے، اعلانیہ طور پر خدا کی عبادت اور بندگی نہ کرے اور اعلانیہ طور پر نماز اور قرآن نہ پڑھے۔ اب ابو بکر نے خلاف شرط علی الاعلان نماز اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے، جس سے ہم کو اپنے بچوں اور عورتوں کے بگڑ جانے یا سنور جانے کا اندیشہ ہے۔ یعنی ان کے نزدیک تو بگڑ جانا تھا، وہ تو سنور جانا تھا۔ تو آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ اپنی شرط پر قائم رہیں یا آپ کی امان اور پناہ کو واپس کر دیں، ہم آپ کی پناہ کو توڑنا نہیں چاہتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہاری امان اور پناہ کو واپس کرتا ہوں
اور صرف اللہ عز و جل کی امان اور پناہ پر راضی ہوں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ فائدہ جلیلہ، ابن الدغینہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف بیان کیے، یہاں ایک اہم بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو اوصاف ابن الدغینہ نے سرداران قریش کے سامنے بیان کیے، وہ بعینہ وہی اوصاف یعنی وہی صفتیں ہیں کہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شمار کیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ تو کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کی ہر قسم کی مدد کرتے ہیں، اور آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، بہت ساری صفتیں بیان کی تھی، جیسا کہ بعثت نبوی کے بیان میں گزر چکا ہے، جس سے یعنی اس بات سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فضل و کمال اور مقام صدیقیت کا مقام نبوت سے قرب اور اتصال کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کا صدیق ہونے کا جو مقام ہے وہ نبوت کے مقام کے قریب ہے، نبوت کے مقام پر نہیں ہے، اس کے قریب ہے۔ آگے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ عارفین محققین کے نزدیک مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے مابین کوئی اور مقام نہیں، یعنی ایک صدیق ہونے کا مقام ہے، پھر آگے نبوت کا مقام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ نے انعام کیے نبیوں پر اور صدیقوں پر۔ تو دوسرا مقام صدیقیت کا ہے۔ مقام صدیقیت کی نہایت مقام نبوت کی بدایت سے جا کر ملتی ہے، جہاں صدیقیت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال رضی اللہ عنہ۔ شعب ابی طالب سے نکلنے کے چند روز ہی بعد ماہ رمضان یا شوال 10 نبوی میں ابو طالب نے انتقال کیا، اور پھر 3 یا 5 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انتقال کیا۔ مسند احمد اور بخاری، مسلم و نسائی میں ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے چچا، تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت و سفارش کے لیے مجھ کو ایک حجت اور دلیل مل جائے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، علی ملت عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ ابو طالب تو یہ کہہ کر مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک خدا کی طرف سے میں منع نہ کیا جاؤں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آپ نے فرمایا میں اپنے چچا کے لیے دعا، یعنی وہ اس حالت پر ٹھیک ہے مر گیا لیکن پھر بھی میں ان کے لیے دعا کروں گا، ہو سکتا ہے میری دعا کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن اور اس ساتھ یہ بھی کہا جب تک اللہ مجھے منع نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ قرآن کی آیت اتری سورہ توبہ کی 113 ہے غالباً، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی کفر پر مرے ہیں۔ جب کسی کا کفر پر مرنا ثابت ہو گیا تو اب اس کے لیے دعا و استغفار کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کے لیے دعا استغفار کر سکتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ آپ نے فرمایا وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، اگر میں شفاعت نہ کرتا تو جہنم کی تہ میں ہوتے۔ چلو کچھ ایک دو نقطے بھی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔